السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں محمد زید ابن عزیز۔ خوبصورت گندگی کا ڈھیر، جی یہ ٹائٹل آپ نے پڑھا اور آپ سوچنے پہ مجبور بھی ہوں گے کہ ایسا کون سا ڈھیر ہے جو خوبصورت ہے اور ہو بھی وہ گندگی کا ڈھیر۔ جی اب اس کی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا، امید کرتا ہوں یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ آپ کو اچھی لگیں گی۔ جو خوبصورت جو گندگی کا ڈھیر ہے وہ انسان ہے۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا ہے گندگی کے یعنی پیمانے رکھے ہیں، جہاں سے کیا ہے اس کی گندگی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھ لیجئے کہ اگر انسان رات کو سوتا ہے اور صبح کو اگر وہ اٹھتا ہے تو اس کے منہ سے کیا ہے اسمیل آتی ہے، ایسی اسمیل کہ کوئی بھی کیا ہے اس کے پاس بیٹھنے سے کتراتا ہے۔ اور اگر وہ سوتا ہے صبح اٹھتا ہے تو اس کی آنکھوں کے اندر بھی کیا ہے گندگی ہوتی ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آنکھوں کو کیا ہے صاف کریں۔ یہی نہیں، اگر ناک کو بھی وہ صاف نہ کرے ایک آدمی تو اس کے اندر بھی کیا ہے گندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان اپنے سر کو نہ دھوئے تو اس کے اندر بھی کیا ہے بہت زیادہ خشکی وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسرا انسان کیا ہے اسے کراہت کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ انسان کے ہاتھوں سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو نیلز ہے، ناخن ہے، اس کے اندر سے بھی کیا ہے گندگی ہے۔ یہ ناخن کیا ہے گندگی ہے، یہ جسم کی کیا ہے گندگی نکل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ انسان کوئی بھی پانی وغیرہ، کوئی بھی جوس یعنی کولڈ ڈرنک کچھ بھی پیتا ہے تو انسان کو کیا ہے پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، تو وہ بھی کیا ہے گندگی نکلتی ہے انسان کے جسم سے۔ اور کوئی بھی مسلمان کیا ہے ایسی گندگی کو ٹچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، اور شرعی طور کے اوپر بھی کیا ہے ناپاک ہے۔ اس سے آگے چلیں، اگر انسان کوئی بھی چیز کھاتا ہے جو چیز جسم کا لگنی ہوتی ہے یعنی جسم کا حصہ بننی ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو باقی جو ہے رہ جاتا ہے فضلہ، وہ کیا ہے انسان کی باڈی سے نکل جاتا ہے، خود بخود آٹومیٹکلی نکلتا ہے۔ اور یہ بھی وہ گندگی ہے، کوئی انسان دیکھنا ٹچ کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی کیا ہے قریب بھی نہیں جاتا ایسی گندگی کے۔ اور تھوڑا سا اگر ہم لوگ اور آگے چلیں، انسان کے کیا ہے کان کے اندر گندگی پیدا ہو جاتی ہے کہ ساتھ والا جو بیٹھنے والا اس کی اگر نظر پڑتی ہے وہ بھی کیا ہے شرم محسوس کرتا ہے۔ اگر انسان کیا ہے سفر بھی کر رہے ہیں کہیں پر بھی ہو، اگر وہ ایک آدمی اپنا چہرہ نہ دھوئے تو اس کے اوپر بھی کیا ہے گندگی ہوتی ہے، 15 بجے ہوتے ہیں انسان کے چہرے کے اوپر، ساتھ والا بھی کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کہنے بھائی منہ کی دور کیا کرو۔ اس کے علاوہ اگر ہم اور آگے چلیں، ہمارے جسم کے اندر بھی کیا ہے بہت زیادہ گندگی پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان کیا ہے گرمی کے موسم میں ہے یا کوئی ایسی چیز اس کو لگ گئی ہے کہ اس کا کیا ہے جسم وہ کیا ہے بدبودار ہو گیا ہے، جیسے پسینہ انسان کو آ جاتا ہے تو جسم سے اندر کیا ہے اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں، اگر جسم کے کیا ہے کسی بھی حصے کے اوپر کوئی زخم وغیرہ ہو جاتا ہے تو وہاں سے کیا ہے بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے، اور وائٹ کلر کا کیا ہے پانی بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے یہ خوبصورت گندگی کا کیا ہے ڈھیر ہے۔ اب سوچیں کہ میں اس کو خوبصورت کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ انسان ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اتنی گندگیاں پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے ہر کوئی اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ لیکن اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جو کیا ہے ان گندگیوں کو دور بھی کرتا ہے، اور یہ گندگیاں ایسی ہیں کہ انسان کی باڈی کے اندر ہوتی ہے، باطن میں ہوتی ہے، پھر بھی انسان کیا ہے ان گندگیوں کو اٹھائے پھرتا ہے اپنے اندر۔ آپ دیکھیے کہ انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد اس کے پیٹ کے اندر کتنا زیادہ فضلہ ہوتا ہے، لے کر پھر رہا ہوتا ہے، اس کو پیشاب ہے اس کو لے کر پھر رہا ہوتا ہے، جب اس کو حاجت ہوتی ہے پھر ہی وہ واش روم جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کیا ہے خوبصورت گندگی کا کیا ہے ڈھیر انسان کو بنایا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے تو پھر بھی کیا ہے انسان اکڑتا ہے، پھر بھی کیا ہے تکبر کرتا ہے، پھر بھی کیا ہے بڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کو کرنے سے پہلے انسان کو کیا ہے اپنی حقیقت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یاد رکھیے سب سے لوگوں کی نظر کے اندر اچھا انسان وہ ہے جس کا دل بھی پاک ہو، جس کا دماغ بھی پاک ہو، جس کی زبان بھی پاک ہو۔ وہ شخص دنیا کے اندر بھی کیا ہے کامیابی حاصل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کیا ہے قریبی بندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے اس شخص کے اوپر اپنا نظر کرم کرتے ہیں، کہیں پہ اوپر کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے، دنیا کے لوگ بھی کیا ہے اس کی عزت کرتے ہیں۔ باقی گندگیوں کو تو ہم لوگ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ کسی کو نظر نہ آ جائے، کوئی کہے میرے سے کوئی کراہت محسوس نہ کرے، کسی کو کہے میرے سے کوئی تنگی نہ ہو، لیکن یاد رکھیے
جو ایسی گندگی ہے جس کو صرف آپ ہی دور کر سکتے ہیں اور وہ کسی کو نظر بھی نہیں آتی، وہ دل، دماغ، زبان کی ہے۔ اگر آپ اس کو پاک کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو رنگ لگائیں گے ہی، لیکن آخرت کے اندر بھی کیا ہے ہمارے لیے بہت بڑا اجر عظیم ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا ریمائنڈر یہ آپ کو کیا ہے ضرور فائدہ دے گا اور آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہمارے اوپر کتنا اپنا احسان کیا ہوا ہے، پھر بھی اس کے باوجود کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا محمد زید بن عزیز۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔